نظر بد کا علاج۔ آج میں آپ کو نظر بد کا علاج بتاؤں گا، اور نظر بد جب لگ جاتی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور نظر بد ہوتی کیا ہے، لگتی بھی ہے کہ نہیں لگتی ہے، اس کے بارے میں پوری معلومات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ سنیے کہ نظر بد یہ برحق ہے۔ جس انسان پر نظر بد ہو جاتی ہے اس کے اندر 40 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نظر بد کی 40 نشانیاں بتائی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ دن بہ دن کمزور ہوتے چلے جانا، کھانے کا نہ لگنا، اور دن بہ دن بخار، جاڑا، اس طرح کوئی بھی مرض، ذرا سی دیر میں ذرا بھی ہوا چلی تو اس کو مرض لگ گیا، یہ سب نظر بد کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ 40 نشانیاں بیان کی ہیں فقہاء کرام نے، ان میں سے چند میں نے آپ کو بتائی۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں، تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ آقا کی ایک حدیث ملتی ہے، آقا نے فرمایا کہ نظر بد، نظر یعنی کہ اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے، یعنی اس کو کاٹ کر کے کھا لیا جاتا ہے جس اونٹ پر نظر لگ جاتی ہے۔ تو ٹائم کم ہے اس لیے میں جلدی جلدی آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، کبھی آپ کے بچے جو ہوتے ہیں وہ دن پر دن سوکھنے لگ جاتے ہیں، بار بار بیمار ہوتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے ان کو سکون نہیں ملتا، تو بچوں پر بھی نظر بد جب ہو جاتی ہے پھر ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن کوئی علاج نہیں ملتا ہے۔ کریں تو کیا کریں، ڈاکٹر بھی کچھ نہیں بتاتے کہ ہوا کیا ہے، نہ تو پیٹ میں درد ہے، نہ کان میں درد ہے، کچھ بھی نہیں، سارے آلے لگا کر کے چیک کر لیے، لیکن پتہ نہیں چل پایا کہ بچے کو ہو کیا گیا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، حقیقت میں بچے کو نظر بد بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بچوں کو مغرب کی نماز کے بعد کبھی بھی باہر نہ بھیجیں، باہر نہ جانے دو، ان کو باہر جانے سے روکیں، کیونکہ آقا کی ایک حدیث ملتی ہے، آقا نے فرمایا جب بچے باہر جاتے ہیں نماز مغرب کے بعد میں، شیطان آتا ہے اپنی پوری جماعت کے ساتھ، پورا لشکر اس کے ساتھ ہوتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے تو ان کو وہ کبھی سر پر ہاتھ مارتا ہے، یا سینے پر، یا پیٹھ پر، اس طرح کی حدیث پاک ہے۔ تو اپنے بچوں کو باہر جانے سے روکیں۔ اب سنیے، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس پر نظر بد ہو جائے تو اس کا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ نماز کی پابندی کریں، پھر ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ ناس، یہی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے پورے جسم پر ہاتھ کو ٹچ کرنا ہے، ہاتھوں پر دم کر کے، اور اس طرح آپ جب سوئیں تب آپ 7 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس، ہو سکے تو اگر آپ کو آیت الکرسی یاد ہو تب آپ آیت الکرسی بھی پڑھ لیں، نہیں یاد ہے تو صرف فلق، صرف ناس 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ کر کے ہاتھوں پر دم کریں، اور پھر اپنے پورے جسم پر لگائیں اور سو جائیں۔ ایسے ہی اگر آپ کا بچہ بیمار ہے تو اس پر 3 مرتبہ دم کریں، سورہ فلق، سورہ ناس، اور پھر اس پر دم کر کے، جیسے ہی آپ اس پر دم کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔ ہو سکے تو دن میں کم سے کم 113 مرتبہ قل اعوذ برب الناس اور 114 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق یہ پڑھیں، اور کسی پانی پر دم کر کے رکھ لیں، اپنے بچوں کو پلائیں، اپنے شوہر کو بھی پلائیں، اپنے گھر والوں کو پلائیں، انشاءاللہ نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے، اور جادو ٹونا، جن جنات، ان سے بھی انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔